تو میں سٹے کے کیس کے لیے عموماً جو وظیفہ بتاتا ہوں وہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں گارنٹی اور تسلی دی ہے۔ اچھا خواتین و حضرات، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، انسان کسی کام کو کرنے کے لیے بے شمار بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اب ان بہانوں میں کئی بہانے ایسے ہوتے ہیں جن میں سچ بالکل نام کا بھی نہیں ہوتا۔ اب اس کے لیے یہ جو وظیفہ میں نے عرض کیا ہے، یہ سورہ توبہ کی آخری آیت والا، اگر وہ استعمال کیا جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ یقیناً بندے کو اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے کہ یہ کلام ہی بڑی پاور والی ہے۔ یہ تو جناب شفیق صاحب، آپ ایسا کریں کہ اگر میرا آپ نے پہلا پروگرام کہیں سنا ہو تو اس میں بھی میں عرض کیا کرتا ہوں اور اب بھی عرض کر رہا ہوں، سورہ توبہ کی آخری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ، یہ دو کلمے چھوڑ کر آگے شروع ہو رہا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ فجر کی نماز کے بعد 7 بار اور عصر کی نماز کے بعد 7 بار، اول آخر 7 بار درود پاک پڑھنے کا یہ معمول بنا لیں آپ جی، یعنی ہر روز یہ پڑھا کریں، اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے اور 7 بار ہی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ اس سے تھوڑا ہونا چاہیے۔ تو اب یہ جاری رکھیں جی جب تک ادھر وہ کیس والا معاملہ۔ اچھا اب یہ ہے کہ اس میں اگر آپ کو کسی وکیل سے کوئی بات کرنا پڑے یا کسی آفیسر سے کوئی بات کرنا پڑے، ٹیلی فون کرنا پڑے یا ای میل یا فیکس کرنا پڑے، تو جب بھی اس کام کے لیے آپ کوئی بھی سٹیپ اٹھائیں، اس سٹیپ اٹھانے سے پہلے آپ کو سورہ توبہ کی اس آخری آیت حسبی اللہ سے لے کر اینڈ تک 7 بار پڑھنا ضروری ہے۔ اب اس کو معمول بنا لیں اور جاری رکھیں۔ تو میرے بہت سے دوست، اب نام لینے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ایک دوست کا ایسا ویزے کا کام کیا جس نے انشاءاللہ العزیز عمرہ شریف کی سعادت اس کے صدقے مجھے خلاق عالم نصیب فرمائیں گے۔ تو یقیناً اس کلام میں بڑی پاور ہے جی، ہم تو آزما چکے ہیں، جن دوستوں بھائیوں بہنوں نے آزمایا ہے۔ ایک میرا پروگرام اس سلسلے میں یہ ہے کہ ان دوستوں اور بھائیوں بہنوں سے میں ریکارڈ لے رہا ہوں کن کن کے کام اس صرف حسبی اللہ والی، کیونکہ اس میں یقین ہوگا بندے کو آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو نکلتا ہے سچ ہی نکلتا ہے۔ ہم ایک ایسی فہرست بنا رہے ہیں ان بھائیوں اور بہنوں کی، ممکن ہے کہ اس کے کچھ دوست و احباب کے ہم انٹرویو ریکارڈ کریں، وہ بتائیں گے کہ ہمارا کون کون سا کام اس آیت کریمہ سے اللہ نے کیا۔ تو یقیناً اس میں بھی اہل ایمان کو بھی یقین ہوگا، ان کو یقین کی پختگی نصیب ہوگی، اور بے ایمانوں کو بھی یقین ہوگا کہ یقیناً اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر ہے کہ اس سے بگڑے ہوئے کام ثمرہ کرتے ہیں۔ تو آپ خواتین و حضرات، اگر تکویر ٹی وی کے ذریعے آپ نے ان آیات کریمات کا کوئی ایسا اثر دیکھا ہے تو وہ اگر آپ ٹیلی فون پر بتائیں تو یقیناً ہمیں تو دینی دنیاوی جو منفعت ہے وہ ہے ہی، آپ حضرات کی وجہ سے دوسرے اہل ایمان کا یقین پختہ ہو جائے گا۔ بہرحال جناب شفیق صاحب، آپ یہ وظیفہ جاری رکھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس میں برکت نصیب فرمائے۔ جناب ارشد صاحب فرماتے ہیں حافظے کی کمزوری کے دور کرنے کا کوئی وظیفہ، تو جناب ارشد صاحب حافظے کی کمزوری کو دور کرنے کا سب سے بہترین وظیفہ وہ ہے سورہ علم نشرح۔ پوری سورۃ علم نشرح اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور اس کو زمزم شریف کے پانی پر دم کریں، اور اگر بارش کا پانی آپ کو حاصل ہو جائے تو اس میں ملا دیں وہ بھی، تو اس کو 7 بار پڑھیں، اور جب بھی آپ نے پانی پینا ہو تو یہی پانی استعمال کریں۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ پانی یہ زمین پر نہ گرے۔ ہماری بری عادت ہے کہ ہم پانی پیتے ہیں، تھوڑا سا جو بچ گیا اس کو گرا دیا، حالانکہ اہل ایمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سور المؤمن فیہ شفاء، مومن کا جو جوٹھا ہوتا ہے، مومن جہاں سے کھائے جہاں سے پیے اس میں سے جو بچ جاتا
جاتا ہے اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ تو چاہیے تو یہ کہ ہم اہل ایمان کے بچے ہوئے اور جھوٹے کو شفا سمجھتے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان پر یقین کرتے ہوئے اس کو شفا کا سبب سمجھیں، لیکن ہم اس کو پھینک دیتے ہیں جی، بلکہ کبھی یہ بھی کہتے ہیں نہ اس گلاس سے میں نے پیا، یہ اس سے نہیں پینا۔ تو مقصد کیا ہے؟ بندہ خود بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زبان پاک پر یقین نہیں کر رہا اور اپنے آپ کو بھی مومن نہیں سمجھ رہا۔ اگر مومن سمجھتا ہے تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ فرمان مصطفیٰ کے مطابق میرے جھوٹے میں شفا ہے۔ اچھا، تو باتیں زیادہ ہو رہی ہیں، جناب ارشد صاحب اس کو معمول بنا لیں جی، اور 7 دنوں تک یقیناً آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ 7 دن کے بعد اگلی کوئی اور دوائی جو ابتدا میں ہے اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ اور کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ ایک بہن جو فرماتی ہے کہ جی پریشانی ہے، صحت بھی خراب ہے، کام بھی رکے ہوئے ہیں، اگر بہن فجر کی نماز کے بعد آپ روزانہ سورہ یاسین شریف ایک بار پڑھ لیا کریں اور سورہ یاسین شریف پڑھ کر دعا کیا کریں، اور ساتھ ہی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جی کہ وہ دعا سے حل ہوتی ہیں، بعض چیزیں یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر کوئی ایسے پرابلم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو دور کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور ان کو دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں پر کلام پڑھ کے دم کریں اور سارے جسم پر وہ ہاتھ پھیر لیں، تو جو نحوستیں جسم کے اندر چھپی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور فرمائے گا، اور پھر بہت سے رکے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ بہن سورہ یاسین شریف صبح سویرے پڑھا کریں ہر روز، اور پڑھنے کے بعد اپنے سارے جسم پر ہاتھ پھیر لیا کریں، یعنی پھونکنے کے بعد، اور ساتھ ہی دعا بھی کر دیا کریں۔ یہ معمول بنا لیں سورہ یاسین شریف کا۔ اگر گھر میں کوئی اور ہو تو جس دن آپ نے نہ پڑھنی ہو اس دن ان کی ڈیوٹی لگا دے کہ وہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، اور یقیناً 7 دنوں میں اگلے پروگرام میں آپ بتائیں گے کہ مجھے اللہ نے کیا کیا کرم سے نوازا ہے۔ ایک اور صاحب فرماتے ہیں بیٹے کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا، تو ان سے میری درخواست یہ ہے کہ اگر وہ وضو فرماتے ہیں، یقیناً ان کی اہلیہ محترمہ بھی وضو فرماتی ہوں گی، تو جو وضو کرتے ہیں اگر وضو کریں کسی برتن سے، یعنی لوٹے میں پانی ڈالیں، یا کچھ لوگ جگ کو استعمال کرتے ہیں یہاں، تو اس میں جو پانی آپ کا وضو کا بچ جائے اس لوٹے میں یا برتن میں جس سے آپ نے وضو کیا، یعنی ٹب سے نہیں آپ نے وضو کرنا ہے، کسی اور برتن میں پانی ڈال کر، تو 5 وقت کی نماز کا جو پانی وضو کے ساتھ بچا ہوتا ہے نا، یعنی ایک ہے کہ وضو سے جو پانی آپ نے استعمال کر لیا وہ نہیں، جو پانی بچ گیا، یعنی آپ وضو کر رہے تھے 2 گھونٹ بچا، 4 بچا، وہ سارے کا سارا پانی اکٹھا کرتے رہیں۔ جب 5 وقت کا پانی اکٹھا ہو جائے اس کے بعد اس بچے کو وہ پانی پلانا شروع کر دیں، اور ہر روز کی نمازوں کا پانی پھر اس میں ڈالتے رہیں، یعنی جب تک 5 نہ ہو نا اس وقت تک آپ نے بچے کو پانی نہیں پلانا 5 نمازوں کا۔ اچھا، گھر میں جتنے افراد ہیں کوشش کریں کہ وہ سارے اسی طرح وضو کریں، اور وہ ان کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ اکٹھا کرتے رہیں۔ یقیناً آپ دعائیں دیں گے جب آپ کے بیٹے کا یہ جو دل پڑھائی کی طرف نہیں لگتا وہ دل لگ جائے گا یقیناً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی عمر مبارک 8 سال تھی۔ سورہ مزمل شریف کے بارے میں جو کچھ آپ نے پوچھا ہے میں اس کو صحیح سمجھ نہیں سکا۔ سورہ مزمل شریف ایک ہے کہ پرابلم دیتی ہے، اگر خدا نخواستہ اس کا سوال یہ ہے پرابلم دیتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ سورہ مزمل شریف آپ دنیا کے کسی کام کے لیے پڑھیں اور کام بھی ایسا ہو کہ وہ شریعت مطہرہ میں جائز نہ ہو، ناجائز کام کے لیے اگر سورہ مزمل شریف پڑھیں تو یقیناً اس سے پرابلم ہوگا، لیکن رہ گیا یہ کہ وہ کام شریعت کے خلاف بھی نہ ہو اور آپ وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں بھلائی مقصود ہو، تو یقیناً سورہ مزمل پرابلم دور کرتی ہے، پرابلم کریٹ نہیں کرتی۔ ہمارے جن بھائیوں اور بہنوں نے اس کو پڑھا ہے یقیناً ان میں سے اب کوئی ہمارے نیکسٹ جو فون کالز ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ضرور بتائے گا کہ سورہ مزمل شریف کی کیا کیا برکات انہیں حاصل ہوئی ہیں۔ زیادہ تر یہ جن بچیوں پر یا بچوں پر یہ
جادو اور جنات وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں، ان کے لیے میں یہ وظیفہ بتایا کرتا ہوں سورہ مزمل شریف۔ بہرحال اگر وہ مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ دوبارہ فون فرما کر پوچھ سکتے ہیں، میں حاضر ہوں انشاءاللہ عزیز۔ ایک صاحب فرماتے ہیں روزگار نہیں ہے، ٹیلی فون کال سنتے بس صرف یہ 2 سوال رہ گئے جی۔ یقیناً ٹیلی فون پر بہت سے دوست انتظار کر رہے ہیں۔ روزگار نہیں ہے تو اس روزگار کے لیے اگر تو اس بچے کی شادی ہو چکی، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ شادی ہوئی ہے، اگر ان کی بیوی سورہ مزمل شریف صبح سویرے پڑھ کر اپنے خاوند کے روزگار کے لیے، نوکری کے لیے دعا کرے، یقیناً ایک بھائی کو ہم نے یہ وظیفہ سورہ یاسین شریف کا عرض کیا تھا تو 7 دن میں اللہ نے ان کو بہتری جواب دے دی تھی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سورہ یاسین شریف ان کی بیوی پڑھیں اور ان کے لیے دعا کریں، روزانہ کا معمول بنا لیں، اللہ برکت دے گا یقیناً۔ بچے کو غلط خیال آتے ہیں تو یقیناً غلط خیال شیطانی وسوسے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اور کسی جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بیٹے کو آیت الکرسی پڑھ کر اس کے کان میں دم کریں، یعنی ایک بار پڑھے آیت الکرسی دائیں کان میں دم کریں، اچھا 2 بار آیت الکرسی پڑھیں بائیں کان میں دم کریں، اور پھر 3 بار پڑھیں دائیں کان میں دم کریں، پھر 4 بار پڑھیں بائیں کان میں دم کریں، پھر 5 بار پڑھیں دائیں کان میں دم کریں، اور پھر 6 بار پڑھیں بائیں کان میں دم کریں، اور پھر 7 بار پڑھیں اور دائیں کان میں دم کریں، اور اس کے بعد اس کے سارے جسم پر دم کر لیں، اور کوئی پانی وہاں رکھا ہو اس پر 11 بار درود شریف پڑھ کر فوراً ہی، دیر نہیں لگانی، تاکہ وہ آیت الکرسی شریف کی برکت اور اس کے جو فائدے ہیں وہ بھی اس پانی میں چلے جائیں۔ درود شریف پڑھ کر یہ بچے کو سارا دن آپ پلاتے رہیں جی، اور دوسرے دن پھر یہی کریں جی جو میں نے عمل عرض کیا ہے۔ تو بہت سے وظائف دوست لکھ نہیں سکتے تو الحمدللہ یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی اور ٹویٹر پہ آپ ہمارا یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ اس کو دیکھیں، یقیناً آپ کو پھر وہ طریقہ پتہ چل جائے گا میں نے کیا عرض کیا ہے۔ اب جو سوال پہلے میرے پاس تھے میں نے ان کا جواب عرض کر دیا ہے، ابھی ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی بات عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حکم فرمائیں جی، معذرت چاہتے ہیں آپ کو اتنی لمبی انتظار کرنا پڑا، جی فرمائیں۔ جی میرا نام طارق ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جادو اور کالا علم اور شیطان اپنا جنات وغیرہ سے نجات پانے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے یا کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ جناب طارق صاحب، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور کوئی حکم؟ جی ایک سوال اور ہے کہ کاروبار کی خیر و برکت کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ کاروبار ہے یا ڈھونڈنا ہے جی؟ نہیں کاروبار ہے۔ بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ جی، بہت شکریہ جی۔ ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے بابا جی؟ جی بہن آپ کی آواز بڑی کمزور ہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ تو میرا نام سائقہ ہے۔ جی بہن؟ میرا نام سائقہ ہے، تو میں نے پوچھنا ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ بالکل بھی نہ، ہماری ایک بیٹی ہے 4 سال کی ماشاءاللہ سے، تو ابھی اور بچوں کے لیے وہ بالکل بھی نہیں مانتے، اتنے اسٹرکٹ ہیں، پتہ نہیں مجھے کیوں، کسی لڑکی سے بھی ان کا مطلب فرینڈ شپ ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑے اتنے سالوں سے۔ تو میں نے اتنے وظیفے کیے ہیں، سب کچھ پڑھا ہے ان کے لیے، لیکن دعا بھی کرتی ہوں، کچھ بھی نہیں۔ تو پلیز آپ مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتائیں جس سے وہ بچوں کے لیے بھی مانیں اور وہ اس لڑکی کو بھی چھوڑیں۔ بہت شکریہ بہن، میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے ان مسائل کو حل فرمائے جی۔ نیکسٹ فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی حکم۔ ہاں جی جناب، میرا نام ماجد خان ہے، میں وظیفہ چاہیے تھا، کوئی صحت بہت اکثر خراب رہتی ہے، لک وچ بہت درد رہتا دھون دے وچ۔ یہ لک وچ درد ماجد صاحب کتنی دیر تو ہے؟
جی کوئی ہے نا، کوئی تقریباً 10-12 سال ہو گئے، اس کو بھی بلکہ زیادہ، کافی پرانا درد ہے۔ ماجد صاحب کہڑے شہر چ رہندے ہو؟ جی بولٹن رہنے ہیں۔ جی بولٹن۔ بہت شکریہ طارق صاحب، میں عرض کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میں نے بچیوں کے رشتوں کے لیے کوئی وظیفہ پوچھنا ہے۔ بچیوں کے رشتے آتے ہیں لیکن بات آگے نہیں چلتی۔ جی بچیوں کا یا بچوں کا ہے؟ جی بچیوں جی، بچیوں کا رشتہ ہے۔ جی بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں جی اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اپنی مدد سے نوازیں گے۔ جی نیکسٹ فون کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی سر شاہ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی آپ حکم فرمائیں، تھوڑا اونچے بولیں گے، میں عرض کر رہا ہوں۔ جی اچھا شاہ جی، یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو کسی میں بتائیں جیسے وہ کاروبار ہو جو معاملات ٹھیک ہو جائے۔ کوئی خاص کاروبار ہے ذہن میں؟ یہ ٹیک وے کا کرنا چاہتا ہوں، ٹیک وے کا۔ جی بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ جی نیکسٹ فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو بیٹا۔ میں یہ ڈائبیٹک ہے، اتنی زبان نہ چلائی سکنی تے اس واسطے میں فون کیتا بھائی سخی سلطان بہو نے بارے وچ میں گل کرنی ہاں تساں نال، اس واسطے گل کرنی ہاں کہ سن 1960 وچ میری انہاں نال ملاقات ہوئی سی، تو پھر ہمیشہ جنگلاں تے بڑی مشکلاں نال اتھے پجنی رہی ہاں۔ ہن تے اتھے ہاں تے میں بڑی خوش قسمت ہاں جے اے پروگرام میں دیکھ رہی ہاں۔ اس طرح چاہنیاں بھائی میں انہوں نے تصویراں اس دربار نیاں تو انہوں نے مائی باپ اپنی دربار نیاں اگر جس طرح بھی امن تمہیں کہ ملن تنال جڑی مسجد ہو بنانے نو تھا مسلیاں دے میں پیسے بھی اور بھیجنا چاہنیاں، پر میرے کو نمبر نہیں ہے، تو میرا دل کرنا بھائی میں انہاں واسطے جو کچھ کر سکنیاں یا جو کچھ میرے نال ہم کلام ہوئی کیا کیتیاں سن گلاں او میں سارا ثبوت اتھے ملیا سی۔ میں حق بو سچ بو کرم دی نظر تک بو 24 گھنٹے میرا ورد ہو گیا اتنے عرصے تو، اللہ میں کی بڑا ہی نیازیا ہے۔ الحمدللہ بہن بہت شکریہ، آپ بڑی خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزتیں دے اور بزرگوں کے فیض اور برکات سے مالا مال فرمائے۔ بہت شکریہ۔ یہ ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی جناب علی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے میں نے پہلے فون کیا تھا وہ سورۃ مزمل کے متعلق۔ جی کس کے متعلق؟ سورۃ مزمل کے متعلق۔ جی فرمائیں۔ اچھا اصل میں وہ میں پڑھتا تھا تو وہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، لیکن مجھے کہا گیا کہ جس طرح تم پڑھتے ہو اس سے موت واقع ہو سکتی ہے، تو میں اس کو کنٹینیو کروں یا چھوڑ دوں پڑھنا؟ کتنی بار پڑھتے ہیں آپ روزانہ؟ میں تو پہلے بہت پڑھتا تھا، کچھ 4-5 دفعہ روز کی پڑھتا تھا۔ کس مقصد کے لیے پڑھتے تھے؟ بس ایسے شوق سے پڑھتا تھا، کیونکہ جادو وغیرہ ہمارے گھر میں بہت تھا، تو اس کو دیکھنے کے لیے کہ کون کرتا ہے کون کرواتا ہے، اس لیے پڑھتا تھا۔ اچھا یہ کسی نے آپ کو بتایا تھا کہ اس مقصد کے لیے سورۃ مزمل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا؟ نہیں، وہ
مجھے تو بتایا تھا کہ تم نے صرف نماز میں پڑھنی ہے، یہ باقی میں خود ہی شروع کر دیا۔ ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ 7 دفعہ پڑھنی ہے روزی کے لیے، لیکن مجھے چونکہ تکلیف بہت سی جادو ٹونے کی طرح سے، تو میں پھر اس کو اور تیز کر دیا پڑھنا۔ تو جادو ٹونے کی وجہ سے مجھے وہ کچھ نظر آنا تو شروع ہوا، لیکن بعد میں حالات بہت خراب ہوئے تو چھوڑ دیا پڑھنا۔ یہ کتنی دیر ہو یہ چھوڑے ہوئے؟ ہاں چھوڑے ہوئے تو ہو گیا مجھے تقریباً 6 مہینے سال ہو گیا ہے، لیکن میں نے 5-6 سال اس کو خوب پڑھا ہے۔ اچھا 400-500 دفعہ اگر روز پڑھ لیتا تھا۔ اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد سعید۔ محمد سعید جی جی سعید صاحب بہت شکریہ جی، میں عرض کرتا ہوں جی اس کی کیا وجوہات ہیں، بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ فون کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے نیشنلٹی اپلائی کی ہوئی ہے 9.5 ماہ سے، اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی کام ہو جائے جی مجھے بالکل آپ کی آواز نہیں سنائی دے رہی۔ بے روزگاری بھی 3 سال اور 3 ماہ سے بیمار ہوں، اردو کی کوئی پرابلم ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دے کہ میری مشکلات ختم ہو جائیں۔ جی بہت شکریہ۔ غالباً جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں آپ فرماتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے مشکلات ختم ہو جائیں۔ بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں جی انشاءاللہ عزیز۔ جی نیکسٹ فون کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب۔ شاہ صاحب میں احمد بول رہا ہوں اسپین سے۔ جناب احمد صاحب بہت شکریہ۔ جی سر آپ کے بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے میں نے آپ کا بتایا وظیفہ پڑھا، تو میرے تقریباً 9 سال کے بعد پیپر پاس ہو گئے ہیں، سلیکٹ ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ، مبارک ہو جی، بہت شکریہ، سبحان اللہ۔ اچھا بہت بہت شکریہ، مہربانی سرکار، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور صحت تندرستی دے اور لمبی عمر دے، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرتے رہیں اسی طرح۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ تکویر ٹی وی کے لیے خصوصی دعا کریں، اللہ کرے یہ چلتا رہے اور خدا ان کو عزتیں دے جو ہمیں یہ فری خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ احمد صاحب بہت شکریہ، مبارک ہو جی، بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو اور عزتوں سے نوازے، بہت شکریہ، الحمدللہ۔ خواتین حضرات ٹیلی فون کالز یقیناً ابھی موجود ہیں، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں ٹائم ختم ہونے کو ہے اور بہت سے سوالات ابھی باقی ہیں جو میں نے عرض کرنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب طارق صاحب، کالا جادو، شیطان اور جنات سے بچنے کے لیے میرے سارے بہن بھائی جو میرا پروگرام سن رہے ہیں، یہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں، اگر آپ اللہ کے بھروسے پہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، یہ گارنٹی ہے جی کوئی جادو جن ٹونا آپ پر اثر نہیں کرے گا، بشرطے کہ آپ نے یقین کے ساتھ اس کو پڑھا جی۔ جناب طارق صاحب آپ بھی سن لیں، اور اس کے بعد پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں اندر موجود ہیں، نئی چیز تو نہیں آ رہی، لیکن جو اندر والی چیز ہے اس کو نکالنے کے لیے ہم نے کوئی حل نہیں سوچا۔ تو دونوں چیزیں، پہلی بات یہ کہ وہ وظیفہ پڑھا جائے کہ کوئی نئی چیز جو ہے آپ کے اوپر اثر انداز نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ وظیفہ پڑھا جائے کہ جو چیزیں اپنا اندر گھر بنا کے بیٹھی ہیں ان کو وہاں سے دور کیا جائے۔ تو وظیفے ہو گئے 2۔ اب طارق صاحب پہلی بات جو میں نے آج عرض کرنی ہے، آپ بھی اور میرے تمام بہن بھائی بھی یہ سن لیں، سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ شریف کے سمیت 3 بار پڑھیں، سورہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سورۃ البقرہ کو پڑھنا شروع کریں، اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون تک پڑھیں، پھر آیت الکرسی پڑھیں، پھر چاروں قل پڑھیں۔ چاروں قل سے مراد سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ قل ھو اللہ احد، سورہ قل اعوذ برب الفلق، سورہ قل اعوذ برب الناس۔ پھر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور ہاتھ سارے جسم پر پھیر لیں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے۔ اچھا، پھر دوبارہ اسی طریقے سے سورہ فاتحہ شریف
پہلے 3 بار آپ نے پڑھی ہے، اب دوبارہ سورہ فاتحہ شریف 3 بار پڑھیں، الف لام میم واولئک هم المفلحون تک پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، یہ سب ایک ایک بار پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی پڑھیں، چاروں قل پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے سارے جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ اچھا، یہ آپ نے اس وقت پڑھ کر دم کرنا ہے جب آپ بستر پر سونے کے لیے وہاں بیڈ پر ہوں۔ اگر آپ کہیں باہر بیٹھے ہوئے علیحدہ یہ پڑھیں اور پڑھ کر پھر بیڈ پہ جائیں، اب اس راستے میں جو کچھ ہوگا یقیناً وہ آپ کی کوئی پروٹیکشن اور اس کی حفاظت اس طرح نہ ہو سکے گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر ہی یہ پڑھا کرتے، اپنے جسم پر ہاتھ دم کر کے پھیرا کرتے اور پھر آپ آرام فرما رہے ہوتے۔ اور آپ نے بھی یہی معمول بنانا ہے کہ سونے سے پہلے بستر پر جا کر یہ وظیفہ جو میں نے بتایا یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور ہاتھ سارے جسم پر پھیر لیں، دوبارہ یہی کلام پڑھیں، ہاتھوں پر دم کریں، ہاتھ سارے جسم پر پھیر لیں۔ یہ رات خیر سے گزر جائے گی۔ صبح سویرے جب آپ اٹھیں تو اس کے لیے آیت الکرسی پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ پہلے 7 بار درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ آیت الکرسی پڑھیں 7 بار، درود شریف 7 بار، آیت الکرسی 7 بار، اپنے سارے جسم پر ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھ پھیر لیں، پھر اپنے کاموں میں لگ جائیں گی۔ یہ معمول بنا لیں۔ اور طارق صاحب بھی اور باقی بھی میرے بہن بھائی، یقیناً آپ مجھے ساری زندگی دعائیں دیں گے اگر آپ یہ معمول بنا لیں، کیونکہ کوئی شے آپ کو انشاءاللہ العزیز تکلیف نہیں پہنچا سکے گی۔ بہت شکریہ۔ سائقہ بہن فرماتی ہیں خاوند ہے اور بیٹی ہے 4 سال کی، خاوند ٹھیک نہیں ہے۔ بہن آپ مہربانی فرمائیں کہ سورہ مزمل شریف اگر وہ گھر میں رہتے ہیں سوتے ہیں تو سورہ مزمل شریف 3 بار پڑھ کر رات کو ان کو دم کر دیا کریں۔ اگر رات کو وہ دم کر گھر نہ ہوتے ہوں تو صبح دم کر دیا کریں ان کو۔ یہ معمول بنا لیں جی۔ ماجد صاحب صحت خراب ہے، کمر میں درد ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں جی پورا ہفتہ سورہ یاسین صرف صبح سویرے پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے جسم پر پھیر لیں، پھر اگلے ہفتے میں بتائیں درد کہاں گئی آپ کی جی۔ اور بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ ان سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ سورہ مزمل اگر صبح سویرے 3 بار دونوں میاں بیوی پڑھیں اور دم کریں اولاد کے رشتوں کے لیے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھولے گا۔ اور جو صاحب کاروبار کرنا چاہتے ہیں ٹیک اوے کے لیے، وہ مسجد میں جائیں جی اور سورہ انا اعطیناک الکوثر 7 بار پڑھیں مسجد میں داخل ہونے کے فوراً بعد، اور جب مسجد سے باہر نکلیں دعائیں اندر داخل ہونے اور باہر جانے کی ضرور پڑھنی چاہیے جی۔ 7 دن یہ معمول بنائیں۔ تو اب میں نے یہ عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ہمیں جو کچھ میں نے عرض کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو پوری امت کے لیے اور میرے لیے بھی برکتوں کا سبب بنائے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی وسلم علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ فی امان اللہ و رسول، انشاءاللہ آئندہ بدھ کو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔